کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ تو ایک دفعہ ہمارے علاقے میں، ہمارے تلمبہ میرا ہوم ٹاؤن ہے، اس کے قریب میرا گاؤں ہے، تو ایک جماعت آئی جس میں کچھ پرانے گانے والے تھے، گلوکار تھے، اور ایسے ہی وہ ناچ گانے کے بھی ماسٹر تھے، لیکن اب وہ تبلیغ میں چل رہے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا یار یہاں ہمارے خسروں کا اڈا ہے، وہاں جا کے ان کو لے کر آؤ کسی سے۔ وہ گئے تو انہوں نے ایک مقامی آدمی ساتھ کیا، تو اب وہ بعد میں خود بتانے لگے کہ جب ہم نے وہ جھری میں سے جب نوک کیا نا تو جھری میں سے دیکھا تو ان کا بڑا گرو تھا، بھاگی اس کو کہتے تھے۔ تو بھاگی نے پوچھا کون ہے، کہ ایک بندہ ہے تے باقی مولوی ہیں، وہ جس کی داڑھی نہیں تھی نا، کہ ایک بندہ ہے تے باقی مولوی ہیں۔ اچھا دروازہ تک کھولو، انہوں نے دروازہ کھولا، وہ جا کے بیٹھ گئے، تو وہاں کوئی انڈین فلم لگی ہوئی تھی، وہ دیکھ رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا بھائی ہم نے آپ سے کوئی بات کرنی ہے اللہ رسول، کہنے لگے حالی تسی فلم دیکھ رہے، انہوں نے کہا ویکھو بھائی، وہ چپ کر کے بیٹھے تھے۔ جب فلم ختم ہو گئی کہا بھائی اب ہم نے آپ سے بات کرنی ہے، انہوں نے کہا جی اسی حالی اپنا ریاض کرنا ہے، کرو بھائی۔ تو انہوں نے ناچنا شروع کر دیا، تو آدھا پونا گھنٹہ وہ ناچتے رہے، یہ چپ کر کے بیٹھے رہے۔ انہوں نے کہتا ہے یہ کیوں جو مولوی ہیں جڑے جاندے ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے بعد میں خود بتایا کہ ہم نے سوچا جب ہم ناچیں گے تو جو خود ہی بھاگ جائیں گے، توبہ توبہ کریں دے لا حول ولا پڑھ دے، وہ تو گئے ہی کوئی نہیں۔ میں کہہ لے بھائی ہن سننی پوے گی۔ تو انہوں نے پھر کہا اچھا جی ہن سناؤ کی گل ہے۔ تو وہ ایک ان میں تھا نوجوان طارق اس کا نام ہے، ادھر لاہور کا ہے، وہ ون مین شو میں بہت ماسٹر پیس آدمی ہے۔ تو اس نے ان سے بات کی، تو ان کا جو گرو تھا نا بھاگی، وہ تیار ہو گیا ساتھ آنے کے لیے۔ تو وہ اس کر لے کر مسجد میں آئے، تو میں نے کہا اس کو پہلے نماز پڑھاؤ۔ نماز پڑھائی، پھر میرے پاس بٹھایا، تو میں نے پوچھا کبھی تو نے نماز پڑھی ہے؟ کہا جی بس آج ہی پڑھی۔ میں نے کہا اس سے پہلے؟ کہا جی زندگی میں آج تک نہیں پڑھی۔ میں نے کہا کوئی جمعہ پڑھا ہو؟ کہا جی نہیں جمعہ بھی کبھی نہیں پڑھا۔ میں نے کہا کوئی عید پڑھی ہو؟ کہا جی عید بھی آج تک نہیں پڑھی۔ یہ میرا پہلا سجدہ ہے جو میں نے اللہ کو کیا ہے۔ تو میں نے کہا کیوں نہیں آتے ہو؟ عید تو پڑھ لیا کرو۔ کہا جی لوگ جو نفرت کرتے ہیں تو پھر ہم نہیں آتے، ہم نہیں آتے۔ خیر میں نے اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا، اکرام کیا۔ بڑے بڑے اس نے بال چھپا لیے نا، وہ بڑی ساری پگڑی باندھ کے نا، تو اس نے بال سارے سے اوپر کٹھے کر کے یوں پگڑی باندھ لی ہوئی تھی۔ تو میں نے اس کا بڑا اکرام کیا، بڑی محبت سے بٹھایا، تھوڑی بات کی۔ اگلے دن پھر اس کو بلایا، پھر اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا۔ اگلے دن پھر اس کو بلایا، تو وہ بڑا حیران ہو کر کہنے لگا جی سانتا جی مولوی نیڑے نہیں لگن دے، گلاس نو ہاتھ لا گئے تو انہوں بھی دو چھڑ دیں، تسی کیوں جو ہو سانو نال بات روٹی کھوائی جاندے ہو۔ پھر میں نے اسے کہا تم ایسا کرو، یہ دین تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، نبی میرا بھی ہے تیرا بھی ہے، تو دین سیکھنے کے لیے تبلیغ میں جا۔ کہا اچھا جی چلا جانا۔ تو وہ 3 دن کے لیے پھر جماعت میں گیا۔ وہ تو اکثر تو یہ مرد ہوتے ہیں، بنے ہوتے ہیں، گزرے۔ یہ کوئی میں آپ کو 6 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، 7 سال۔ 3 دن کے بعد وہ واپس آیا ہے، تو اس نے ناچ سے توبہ کی، پہلی صف کا نمازی بنا، داڑھی اس نے رکھی، شادی اس نے کی، اللہ نے اس کو بچے دیے۔ اب وہ قرآن سیکھتا ہے، نماز پہلی صف میں پڑھتا ہے، اور ایک اس نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا گل لے مولانا صاحب میں آمدہ جاندہ کچھ نہیں، میرا خرچہ ہوں ساری ہے جاتی تو تیرے ذمہ۔ میں کہا چلو وہ میرے ذمہ، تو ہے کام چھڑ دیں۔ وہ کہا ہم تو تنکا توڑ کے راضی نہیں ہے، تو اب مجھے کام تو کوئی آتا کوئی نہیں، لہٰذا میرا خرچہ تو نے اٹھانا ہے، جب تک تو زندہ ہے یا میں زندہ۔ میں نے کہا چل ٹھیک ہے، جب تک میں زندہ ہوں تو زندہ ہے۔
تیرا خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ اس نے کوئی 10 ناچنے والوں کو بلا کر میرے سامنے ان کے بال کٹوائے، ان سے توبہ کروائی۔ ایک ناچنے والا مجھے پھر نظر آیا، سرخی پاؤڈر لگایا ہوا، اور میں کہا وہ تیرے نال کی بنی؟ آندا جی مسجد وڑیاں، مولوی صاحب آکھیا خسرا کدے وڑایا، کڈو اینو بایا۔ بس پھر مڑ ان راہاں تے ٹر پیا۔ ہمارے تلمبا میں بہت پرانا بازار حسن ہے۔ 1818 میں رنجیت سنگھ نے ملتان فتح کیا تھا، مظفر خان شہید 5 بیٹوں سمیت شہید ہوا تھا۔ عبدالی روڈ پر اس کی قبریں ہیں بیٹوں سمیت۔ تو تلمبا ملتان کا ایک صوبہ تھا اس وقت، بہت بڑا شہر تھا یہ۔ تو اس نے جب تلمبا فتح کیا تو ملتان یہ 1818 میں ہے، تو شیر سنگھ نے یہ فتح کیا تھا، پھر رنجیت سنگھ بعد میں خود آیا تھا۔ تو اس نے ایک بازار حسن کی بنیاد رکھی تلمبے میں، اب تک وہ قائم ہے۔ اب پہلے والی رونق نہیں ہے، لیکن اب بھی ہے، سارا کچھ دھندا ہوتا ہے۔ تو پھر میں نے سرگودے میں ہمارا ایک ساتھی ہے، اس نے وہاں بازار حسن میں کام کیا، کئی لڑکیوں سے توبہ کروائی، کئیوں کی شادیاں کروائیں۔ تو میں نے اس سے کہا یار تم ادھر تلمبے جماعت لے کر آؤ، میں اپنے یہ جو ہمارے علاقے کی ہیں بچیاں، میں ان میں چاہتا ہوں کوئی اللہ کی بات ہو۔ تو وہ آئے جماعت لے کر اور گئے بازار حسن، تو انہیں وہاں کی لڑکیوں کو اکٹھا کیا، تو ان سے اس نے بات کی اور کہا بیٹیو میں تمہارے سر پہ اماں فاطمہ کی چادر ڈالنے آیا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ ساری طوائفیں ایک دم پھوٹ پھوٹ کے رو پڑیں اور کہنے لگیں یہاں تو لوگ ہمارے کپڑے اتارنے آتے ہیں، تم کون ہو جو چادر ڈالنے آئے؟ اتنا روئیں کہ اس کو بھی رلا دیا کہ یہاں تو ہمارے کپڑے اتارنے لوگ آتے ہیں، تم کون ہو جو چادر ڈالنے آئے؟ ایمان بھی کیا چیز ہے۔ پھر خالد عباس ڈار ہے، وہ 3 دن کے لیے ہمارے تلمبے جماعت میں آیا۔ جواد وسیم ایک اداکار ہے، میں نے ان کو بھیجا، میں نے کہا جاؤ ان سے بات کرو۔ پھر وہ گئے، انہوں نے ان سے بات کی، تو انہوں نے مطالبہ رکھا کہ آپ کہو مولوی طارق جمیل جو ہمارے علاقے کا اتنا مشہور ہے، لوگوں میں واز کرتا ہے، ہمیں کیوں نہیں اللہ کی بات سناتا؟ اسے کہو ہمیں اللہ کی بات سنا۔ تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تو وہاں میں نے ایک چھوٹا سا سکول بھی بنایا ہوا ہے، گرامر، بچوں کو اچھی تعلیم دینے کے لیے۔ تو اس سکول میں نے ان کو جمع کیا، وہ 60-70 اکٹھی ہوئیں، کچھ ایجڈ کچھ جوان، 30-35 جوان تھی، دبئی ناچنے جاتی تھی۔ تو میں نے ان میں بیان کیا، میں نے صرف کیا بیان کیا کہ عورت کا دین میں کیا مقام، جب یہ ماں ہوتی ہے تو کیا مقام، بہن ہوتی ہے تو کیا مقام، بیوی ہوتی ہے تو کیا مقام ہے، بیٹی ہوتی ہے تو کیا مقام۔ جب میں نے یہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی، اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں اپنی ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا، اور میں کہتا جی اماں جان میں نماز دوبارہ شروع کر ساں، تساں حکم کرو کی حکم۔ تو وہ اتنا روئیں، وہ کون عزت بیچتا ہے؟ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو پھر طوائفوں کے اڈے آباد ہو جاتے، پھر عزتیں نیلام ہو جاتی۔ قربان جاؤں اللہ کی رحمت۔ میرے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا کفل۔ ہر رات نئی لڑکی اس کے پہلو میں آتی تھی۔ ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا 60 دینار۔ 60 دینار آج کے سونے کے ریٹ کے مطابق 6 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ جب اس کے ساتھ کمرے میں الگ ہوا تو دیکھا تو وہ رو رہی تھی،
تو کفل نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا کفل میں پیشہ ور نہیں ہوں، میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچا دیا۔ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی۔ کیا ظلم و ستم ہے! یہ کوئی تھوڑا ظلم ہے کہ پیسہ ہو اور زکوٰۃ نہ دے، زمیندار ہو اور فصل کا عشر نہ دے۔ تو کفل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا تو میری بہن ہے، جس عزت کے ساتھ آئی ہے اسی عزت کے ساتھ واپس چلی جا، اور میں بڑا کتا انسان ہوں، میرے لیے دعا کر اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور کفل کو نہیں پتا کہ اگلے گھڑی فیصلہ کیا ہو چکا ہے۔ وہ بچی گھر پہنچی، پیچھے کفل مر گیا۔ یہ ایسا نامی گرامی بدماش تھا، کل نہ اس کو کوئی غسل دینے آتا، نہ کوئی کندھا دینے آتا، نہ اس کا کوئی جنازہ پڑھنے آتا۔ وہ ایسا غلط انسان تھا، تو میں اس شہنشاہ کی رحمتوں پہ قربان جاؤں۔ ارے تم تو محمد مصطفیٰ کے امتی ہو، تمہارے لیے تو دو مہربان ہیں، ایک اللہ اوپر ہے، ایک نیچے محمد مصطفیٰ ہے۔ وہ تو بنی اسرائیل کا ہے، اس کے پیچھے تو محمد مصطفیٰ کی پشت پناہی نہیں ہے۔ لیکن میرے اللہ نے کیا کیا، جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کی دیوار کے اوپر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے، جاؤ جنازہ پڑھو، جاؤ کفن دو، جاؤ دفن کرو، جاؤ کندھا دو، کہ جس رب نے پکڑنا تھا اس نے معاف کر دیا۔ میں نے کوئی پونا گھنٹہ بات کی، وہ زاروں قطار روتی ہوئی وہاں سے گئیں۔ تو 2-3 دن گزرے تو مجھے خبریں آنی شروع ہوئیں کہ ایک بچی بھاگ گئی، اپنے رشتہ دار کوئی اور تھے، ان کے جا کے پاؤں میں گر گئی، میری کہیں شادی کرا دو، مجھے اس گند سے نکال دو۔ 2-3 بچیوں نے توبہ کی کہ اب ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اب ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ پھر ایک بچی کا پیغام آیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، ساتھ ہے کہ اس کی نمبردار نہیں، وہ جو بیچ میں پھر بڑی ایجڈ ہو جاتی ہے تو پھر وہ جوان لڑکیوں سے بھی خطرناک ہوتی ہے، جو سودے کرواتی ہے اور کیا کچھ کرتی ہے۔ ایک وہ نمبردار نہیں، ایک وہ بچی، وہ دونوں میرے پاس میرے گھر آئیں ملنے کے لیے۔ تو وہ بچی رونے لگی، کہنے لگی میاں صاحب میری کتھائیں شادی کرا تھا، میں نے میرے براما وڈ چھڑیا مار مار کے کہ سانو کما کے دے میں جویں کماؤنا ہے۔ تو میں انہوں نے آکھیا ہوں میں نے ٹوٹے ٹوٹے کر چھڑو، میں ایک گندہ کم نہیں کرنا۔ تبلیغ نے صرف ممبر پہ بیٹھ کے تبلیغ نہیں کی ہے، بالا خانوں میں پہنچ کر بھی اللہ کی بات کو پہنچایا۔ میں نے کہا بیٹی تو غم نہ کر، جب بھی کوئی مجھے مناسب رشتہ ملا میں تیری شادی کروں گا، جب تک تیرا رشتہ نہیں ہوتا تیرا خرچہ میرے ذمہ ہے۔ وہ نمبردارنی کی 3 بیٹیاں تھیں، ان کو وہ گھنگرو بندھا رہی تھی نچانے کے لیے، تو آ کر کہنے لگی مولانا صاحب میں توبہ کیتی ہے، میری دھیاں نو بچا لو۔ میں کہا بی بی اللہ بچاؤں والا، میں کی بچا سکنا۔ اب اس نے ایک کی منگنی کر دی ہے اور وہ جگہ ہی چھوڑ دی، اور 2 کو 3 کو بچا لو، 3 زندگیاں بچ گئیں۔ تو اس طرح کتنی عورتوں کو میں جانتا ہوں جو بازار حسن کی تھی لیکن بازار چھوڑ کے کوئی شادیاں کر گئیں، کوئی باہر نکل گئیں۔ یہ تبلیغ بڑا عجیب، اس نے پاکستان کو سہرا بندھایا ہے، ساری دنیا میں پھرا ہوں، اس نے پاکستان کو سہرا بندھایا۔ تو میری گزارش ہے آپ لوگ چھٹیاں لے کر تبلیغ میں جایا کرو۔ جمعرات کو جب آپ یہاں ہو تو وہ مرکز میں رات میرا بیان تھا، وہاں جا کے بیان سنا کرو۔ جب ڈیوٹی پر ہو تو ڈیوٹی کو عبادت سمجھ کے کرو۔ ایک اللہ کے ایک جہاد ہے جو سرحدوں پر ہوتا ہے، ایک جہاد ہے جو اندر ہوتا ہے۔ جو سرحدوں پہ کھڑے ہیں رات کو پہرے دے رہے ہیں، ان کی ایک رات کا پہرا، اور تم لوگ جو راتوں کو پہرے دے رہے ہو تمہارا ایک رات کا پہرا، وہ اس 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے جس کا ہر دن 100 سال کے برابر ہو۔ حضور نے دعا دی ہے کہ اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو، میرے فرمان کو سنا اور ایسے ہی آگے پہنچا دیا۔